حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. 19واں پارہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 50 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر، معانی اور تشریح کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو آغاز میں ہی اپنی توحید اور اپنی ربوبیت کے دلائل سے شروع کیا. قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی گارنٹی اس کا ذکر ہوا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کے بہت سارے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ اس کے بعد نہایت ہی اختصار کے ساتھ سابقہ ان اقوام کا ذکر ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ وہی طرز عمل روا رکھا جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، اور تنبیہ کی گئی کہ وہ لوگ نشان عبرت بنا دیے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بھی اللہ کے اس عذاب سے ڈرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت عقل اور شعور رکھتی ہے؟ حقیقت میں یہ عقل و شعور کے معاملے میں چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ چوپائے بھی ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اب یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اور ذات باری تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے جو کائنات کے اندر دلائل ہیں ان کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ فرمایا الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، کہ کس طرح سے وہ سائے کو پھیلا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ ساکن کر دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم نے اس کے اوپر سورج کو دلیل کرنے والا، دلالت کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام انسانوں کے لیے ان کی آسانی اور ان کی زندگی کو رواں دوا رکھنے کے لیے بنایا ہے، اس میں سے ایک بڑی واضح دلیل سورج کا نکلنا اور پھر سمٹ جانا ہے۔ سورج کے نکلنے کی وجہ سے ہی ہر چیز کو سایہ ملتا ہے، وگرنہ رات کے اندھیرے میں مطلقاً اندھیرا ہو تو کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں۔ فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسے اپنی طرف واپس سمیٹ لیتے ہیں، بتدریج سمیٹنا۔ روزانہ ہر انسان رب کائنات کی اس دنیا میں اللہ کے اس حکم کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، سائے لمبے ہوتے ہیں، کیف مد الظل، کس طرح اللہ سائے کو لمبا کر دیتا۔ اور پھر جیسے جیسے سورج آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے اور آسمان پر بلند ہونے لگتا ہے، ویسے ویسے سایہ سمٹنا شروع ہوتا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل سر پر آ جاتا ہے اور سایہ سمٹ کر قدموں میں آ جاتا۔ اور پھر جب وہ واپس ڈھلنے لگتا ہے تو پھر سے سایہ لمبا ہونے شروع ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو اس کو ساکن کر دیتے۔ اور سوچو کہ اگر یہ سب کچھ ساکن ہوتا تو دنیا کے اندر کیسا ماحول ہوتا۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ تو بتلاؤ اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر رات کو ہی مسلط کر دیں، قیامت تک صبح ہی نہ ہو، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، معبود ہے جو تمہارے لیے دن کو طلوع کرے؟ اور اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے دن کو مسلط کر دے تو کون اللہ کے سوا اور الہ ہے جو تمہارے سکون کے لیے تم پر رات کو لے کر آئے اور تم اس کے اندر آرام کر سکو؟ تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس کا یہ نظام بنایا ہوا بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی غلطی کے کروڑوں سال سے اسی طرح اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ جب انسان ایسی کائنات کی
اللہ رب العزت کی بڑی تخلیقات پر غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کائنات بنانے والے نے اس کو کسی اصول اور ضابطے کے تحت بنایا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج اپنے پاس سمیٹا۔ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ کفار جو چاہتے ہیں کہ قرآن جملہ واحدہ کے طور پر ایک پوری کتاب کی صورت ایک مرتبہ ہی کیوں نہ نازل ہوا، اس میں اس کی بھی دلیل اور جواب ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر نظام کو قائم ہی سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے۔ یہ تدریج کا قانون ہر چیز کے اندر نافذ۔ انسان کی پیدائش ہو اور اس کی زندگی کا گزرنا ہو، بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ پن اور ادھیڑ پن سے بڑھاپا، یہ یک لخت نہیں ہو جاتا بلکہ بتدریج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو بھی بتدریج نازل کیا ہے، اپنی شریعت کو بھی بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ سننے والوں کے لیے اور سیکھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ دین کی طرف نئے نئے متوجہ ہوں یا کفر سے اسلام میں داخل ہوں، ان کے لیے بھی احکامات پر تدریجاً ہی عمل کرنا، آہستہ آہستہ انسان کو اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں ان کو دین کے معاملے میں ایک جگہ رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ بتدریج اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے چلے جانا، اس میں آگے بڑھنا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں اپنی زندگی میں مسابقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا اور خیر کے کاموں میں آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس پیش ہو جانا، یہی بندہ مومن کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے، صرف وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، ہوا اور الذی دونوں کا یہاں استعمال حصر لاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، صرف وہی ذات ہے جعل لکم اللیل لباسا، جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ جس طرح لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے اس طرح رات بھی ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والنوم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا، اور وجعل النہار نشورا، اور دن کو تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ رات اور دن کا آنا جانا اور رات کو انسان کا آرام کرنا اور دن کو کام کرنا، یہ اللہ رب العزت کا قانون فطرت ہے۔ اسی قانون کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا کے اندر انسان کے علاوہ جتنے حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، وہ اللہ کے اسی قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہی قانون انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ راتوں کو بہت دیر تک جاگنا اور دن کو سوئے پڑے رہنا، یہ انسان کے لیے خیر اور برکت کی چیزوں کے دوری کا سبب ہے۔ ہم نے جو اپنا نظام بدل کر رکھ دیا کہ صبح دن کی روشنی کا ایک بیشتر حصہ ہم ضائع کر دیتے، اور پھر راتوں کو بازار کھلے ہیں، دفاتر کھلے ہیں، اور مصنوعی روشنی کے لیے پھر توانائی کی ضرورت ہے، اور پھر انسان کی جو بایولوجیکل کلاک اللہ نے بنائی ہے، اس کے اپنے جسم کے اندر جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، ایک گھڑی ہے، وہ ساری کی ساری متاثر ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس نے رات کو لباس بنا کر تمہارے سکون کے لیے نیند بنائی۔ یہ نیند رات کی، دن کی نیند اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سائنٹیفک جو ریسرچز ہیں اس سے جانتے ہیں کہ رات کی نیند میں انسان کا جسم خود کار طریقے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے جو سیل ہوتے ہیں ان کی مرمت کرتا، ذہن کو سکون ملتا ہے، اور صبح کو پھر انسان ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ اٹھ کر کام کرنے کے قابل ہوتا۔ اس لیے اس
نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور جس کو اللہ نے انتہائی مجبوری کے علاوہ اس نظام سے بغاوت کی طرف نہ رکھا ہو، اسے چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری طور پر جاگنا اور طویل گفتگو کرنا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ انسان رات کو جلد سو جائے۔ اور سلف صالحین کہتے تھے سردیوں کا موسم اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ کہ راتیں لمبی ہیں، آپ عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جائیں، اس قدر لمبی رات ہے کہ خود بخود رات کو 3:30 4 بجے آخری پہرا آنکھ کھل جائے۔ قیام اللیل کریں، اللہ کے بندے وہ ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے ٹائم اٹھ کر وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ ایک بندہ مومن کی راتیں جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے، آج ہم کہتے ہیں میں فلاں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتا ہوں۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب کیا ہے کہ میں جب فلاں شخص کے ساتھ بیٹھا تو اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی، کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں تھا، کوئی فون کال، کوئی میسج، اس قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، بلکہ یکسوئی کے ساتھ میں نے فلاں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا۔ میرا اور میرے رب کا کوالٹی ٹائم کس ٹائم ہے؟ ہماری تو نمازوں میں بھی دوڑ لگی ہے، سوچے ادھر ادھر آوارہ ہیں، اور انسان اسی فکر میں ہے کہ فلاں چیز پوری کر لوں اور فلاں چیز پوری کر لوں۔ حقیقت یہ ہے اللہ نے انسان کے ساتھ جو ضروریات لگائی ہیں ان کا خیال اس کو آتا ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارے تو اس کو اضافی طور پر خصوصی محنت کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا اٹھنا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور اس سے گفتگو کرنا، اپنا آپ اس کے سامنے پیش کرنا۔ صلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جس کو یہ توفیق مل جائے اس کی زندگی اور اس کی راتیں، اور اس شخص کی راتیں جس کی راتیں غفلت میں ہیں، رات سونے سے پہلے بھی خرافات ہے اور صبح و فجر کی نماز کا بھی پتہ نہیں، دن چڑھے اٹھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے گردن پر سوتے ہوئے 3 گرے لگاتا، اور اس کو جب جاگ آنے لگتی ہے تو کہتا بھی سو جا رات بڑی لمبی ہے، اور یہ پھر سے سو جاتا ہے۔ جو شخص اٹھ کر دعا پڑھتا ہے اس کی پہلی گرہ کھلتی ہے، جو وضو کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھلتی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سارا دن پھر اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابل جو پڑھا ہے اس کی گرہیں بھی لگی ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے، یورین پاس کرتا ہے، اور یہ شیطان کی تمام تر غلاظتوں کے ساتھ دن میں ہر کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ایک مجسم شر بن کر پھرتا۔ تو رب کائنات کا نظام انسان کو خیر کی طرف لے کر آتا۔ فرمایا ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے، وجعل النہار نشورا، اور دن کو تمہارے لیے اٹھنے کا سبب بنایا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں یہ ایک طرح سے مثال بھی ہے کہ جس طرح ہر روز رات کو سوتے ہو، یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، اور دن کو اٹھتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات سوتے یہی دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، و احیا، اور آپ کے نام کے ساتھ ہی اگر نصیب ہوا تو کل صبح کو اٹھیں گے۔ اور جب اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کر دیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت سے ہمکنار کیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. آج تو ہم اٹھ کر دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، ایک دن وہ ہوگا جس دن ہم اٹھ کر اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں قدم رکھیں. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. یہ دن کو اللہ نے تمہارے لیے جو اٹھ کھڑے ہونے کا سبب بنایا ہے، جان رکھو ایک دن اللہ رب العزت نے حشر کے میدان میں بھی اٹھانا. اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، جو اپنی رحمت کے آنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. رحمت یعنی اللہ کی بارش، آسمان سے اللہ جو پانی نازل فرماتا. فرمایا ان کے آنے سے قبل اللہ رب العزت ہوائیں چلاتے، اور وہ ہوائیں بشارت دیتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے. ہم تو اب ایسے شہری علاقوں میں آ گئے جہاں ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں رہی، وگرنہ دیہاتوں میں چلنے والی ہوائیں بزرگ بتاتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے چھوٹوں کو کہ یہ کس قسم کی ہوا، یہ آندھی ہے، طوفان ہے، یا اس ہوا کے بعد اللہ رب العزت بادل بھیجے گا جس کے بعد بارش ہوگی. اور بارانی علاقوں میں ان بارشوں کی اہمیت بہت بڑھ جاتی. تو فرمائے اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے جو ہوائیں بھیجتی ہے اور خوشخبریاں پہنچاتی ہے. اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا جو پاک کرنے والا. اللہ تعالیٰ آسمان سے جب بارش نازل فرماتے ہیں اس کا پانی صاف ستھرا ہوتا. رب کا عظیم ترین یہ سسٹم جس کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا کہ سمندر جو کھارے ہیں ان کا پانی نمکین ہے، کس طرح وہاں سے بخارات کی صورت ہواؤں میں بلند ہوتا ہے. لاکھوں ٹن پانی بخارات کی صورت اللہ رب العزت ہواؤں میں بلند کر کے بادلوں کے اندر جمع فرما دیتے. پھر اس قدر بھاری بادل سحاباً ثقالا، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے ثقیل قسم کے بادل جو لاکھوں ٹن پانی لیے ہوئے ہیں، ان کو ہوا اپنے دوش پر اڑاتے اڑاتے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے. اور یہ صاف ستھرا پانی جس کو اللہ فلٹر کر کے اس کا کھارا پن ختم کر کے اس کو میٹھا کر کے انسانوں کے لیے نازل کرتے ہیں. کسی جگہ پانی کی صورت، کسی جگہ اولوں کی صورت، کسی جگہ برف کی صورت، کہیں پر اللہ اس کو جما دیتے ہیں تاکہ وہاں سے یہ گرمیوں میں آہستہ آہستہ پگھل کر ندی نالوں کی صورت میں انسانوں اور جانوروں کی ضرورت پورا کرے. اور کسی جگہ اللہ رب العزت اس کو براہ راست نازل فرماتے ہیں تاکہ زمین کے اندر جذب ہو کر کھیتی باڑی کا کام ہو سکے. تو فرمایا یہ پانی جو ہم نازل کرتے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، مردہ شہر کو ہم زندہ کر دیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور اسی کے ذریعے سے ہم بہت سارے جو ہم نے انسان اور چوپائے پیدا کیے ہیں، جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے، ان کو پینے کا سبب فراہم کریں. تو اللہ کا ایک نظام ہے جو اس پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. ایک زمین ہے اس کو پانی نہیں ملتا، وہ بنجر ہو جاتی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں اگتی. اور ایک زمین ہے جس کو اللہ رب العزت بارش عطا کرتے ہیں یا پانی عطا کرتے ہیں. پانی ایک سا ہے لیکن زمین سے نکلنے والا پھل، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کے غلے، اس کی انواع مختلف. ایک ہی زمین سے اس قدر شاندار چیزیں پیدا کرنے والی ذات، وہ کہتا ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اس بارش کو نازل کر کے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے اگر مردہ زمین زندہ ہو کر قابل کاشت بن سکتی ہے اور اس سے ہریالی پھوٹ سکتی ہے، تو کیا زمین میں دفن ہونے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ یقیناً جس طرح وہ ایک پانی کے قطرے سے زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اپنے حکم سے انسانوں کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کو اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. ہم اس طرح البتہ پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں یا پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت پکڑیں.
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں کی اکثریت نے کچھ نہیں مانا سوائے ناشکری کے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر لایا ہے۔ یہ ہو کا جو ضمیر ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ دو باتوں کی طرف جا سکتا، ایک تو ان آیات اور دلائل کی طرف، اللہ نے اس کتاب کے اندر جو آیات ہیں، جو دلائل ہیں، ان کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات کی یہ نشانیاں بارہا ذکر کی ہیں کہ ان کی طرف توجہ کر کے انسان نصیحت پکڑے، اللہ رب العزت کے قانون کو سمجھے، اور یہ جان لے کہ کل کائنات جب اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے تو انسان کو بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہو، اس کا ضمیر پانی کی طرف جاتا ہے کہ ہم پھیر پھیر کر ان کے درمیان اس پانی کو نازل کرتے تاکہ یہ نصیحت پکڑے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر سال ایک جتنی بارش ہوتی، یہ بارش جو ہے ایک جتنی ہوتی، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی یا زیادتی واقع نہیں ہوتی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ صرفناہ بینہم، اللہ اس کو پھیرتا رہتا ہے، کبھی کسی علاقے میں زیادہ بارش، دوسرے علاقے میں کم، کبھی کسی علاقے میں قحط اور کسی علاقے میں سیلاب۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس پانی کو پھیرتے رہتے، کیونکہ اس کا ایک نظام ہے، اس کے پانیوں کا ایک نظام ہے، اگر اس کے اندر کمی اور زیادتی ہونے لگ جائے تو دنیا کا نظام باقی نہ رہے۔ یہی وجہ ہے جب قیامت کے قرب میں دجال کا فتنہ ہوگا تو صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر بارشوں کو روکے گا۔ پہلے اس کے آنے سے 3 سال قبل 1/3 بارشیں رک جائیں اور 1/3 غلہ کم ہو جائے، اس کے آنے سے 2 سال قبل آپ نے فرمایا 2/3 بارشیں رک جائیں گی اور 2/3 غلہ رک جائے گا، اور اس کے آنے سے آخری سال ساری بارشیں رک جائیں گی اور زمین میں قحط ہو جائے گا، اللہ کا امتحان ہوگا، اور پھر وہ آ کر زمین میں جہاں کہے گا بارش ہوگی اور غلہ اگائے گی، ایمان میں سخت مضبوط لوگ ہی اس کی اس فتنے کا سامنا کر سکیں گے، وگرنہ قحط کے حالات میں ہر شخص دوڑے گا کہ یہی ہے جس کے پاس سے ہمیں رزق مل سکتا ہے، اور وہ شرط لگائے گا کہ مجھے رب مانو تو میں تمہیں رزق دوں گا۔ آج جو تھوڑا سا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے اور فوراً دیار اسلام چھوڑ کر دیار کفر جانے کو تیار ہیں کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں، سوچیں سخت قحط کے حالات میں وہ اعلان کرے گا بے رب ہوں، میں بارشیں نازل کرتا ہوں، میں زمین سے غلہ نکالتا ہوں، اللہ آزمائش کے طور پر اس کو یہ صلاحیت دے دیں گے، کمزور ایمان کے لوگ جا کر اس کو سجدے کریں گے، اس کو اپنا رب مانیں گے۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی، اس کے لیے محنت کیجیے۔ ایمان جن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے اس میں سر فہرست چیز اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے۔ کتاب و سنت کا یہ علم سیکھیے، اپنے دلوں کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کی آبیاری کیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان سارا دن دنیا کے لیے مارا مارا پھرے اور سمجھے کہ میرا ایمان مضبوط رہے گا، اور ایمان کی مضبوطی کے جو ذرائع ہیں اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو، اور وہ بڑے بڑے فتنوں کے اندر اپنے ایمان کی پھر حفاظت کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں کی اکثریت اس معاملے میں کچھ نہیں کرتی سوائے مزید ناشکری میں آگے بڑھنے کی، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے، اس کی نشانیاں دیکھ کر پھر اللہ رب العزت کی جانب سے رخ پھیر لیتے، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ سارا دن اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرنے والا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد کان لپیٹ لے اور مسجد جا کر نماز نہ ادا کرے، 15 منٹ اللہ رب العزت کے لیے نہ نکالے، یہ اللہ کی ناشکری ہے یا نہیں؟ پورا دن گزر جائے، 24 گھنٹے گزر جائیں، کئی گھنٹے گیجٹس کے سامنے گزر جائیں، کئی گھنٹے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر گزر جائیں،
اور پورا 24 گھنٹے کے اندر بندہ اللہ کی کتاب کو نہ کھولے، یہ اللہ کی ناشکری ہے یا نہیں؟ ساری نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے، کھانا پینا، گھر بار، سواریاں، اولاد، اور اللہ رب العزت کے یہ بندے سارا کچھ سمیٹنے کے بعد اپنی خوشیوں کے مواقع پر اللہ کو بھول جائیں اور خوشی کے نام پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساری حرکتیں کریں، یہ اللہ کی ناشکری ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہی اللہ کی شکر گزاری ہے، اس کے بغیر انسان کو کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ اپنی زندگی کی روش پر اور ہمارے زندگی گزارنے کی جو ڈگر ہے اس پر مجھے اور آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی اور اس کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے اور اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہمارے ایمان کے دعوے شاید ہمیں تو دھوکہ دیں، لیکن اللہ کے ہاں کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے ہاں عمل تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، جو کچھ زندگی میں کیا ہوگا اس کا حساب کیا جائے گا اور اسی کے مطابق جزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بنا کر بھیج دیتے، ہر بستی کا اپنا ایک نبی ہوتا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رہتی دنیا تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام دنیا کے لیے ہے، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھنا ہے، تبھی جا کر نجات ملے گی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کی منصب رسالت پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت پر اعتراض کرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا یہ اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کو نبی اور رسول کیوں نہیں بنایا گیا، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مرضی اور منشا، اور پھر اس میں اللہ کی بے نیازی بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہر بستی میں ایک نبی ہوتے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں کہ اتنے انبیاء کیوں، ایک نبی کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے فیصلے اس کائنات میں نافذ ہیں، میں اور آپ جتنی مرضی سرکشی کرنے کی کوشش کر لیں، اللہ کے اس قانون کے اندر پابند ہی ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ جو بار بار شیطان آ کر ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ ہماری مرضی ہماری مرضی، دنیا کے اندر بندہ مومن کو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کا پابند بنایا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے، اس پابندی کا اس کو لحاظ رکھنا ہے، تبھی جا کر اس کی نجات ہوگی۔ تو فرمایا ہم نے اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک علیحدہ نبی بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اب آپ کیا کیجئے؟ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اب آپ ہرگز کافروں کی اطاعت نہ کیجئے گا۔ وہ چاہیں گے کہ آپ کو اس دین سے پھیر دیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مداہنت کا مظاہرہ کریں تو وہ بھی مداہن ہو جائے، آپ دین سے کچھ پسپائی اختیار کریں، دین کے احکامات کو چھوڑ کر کچھ نرمی پیدا کرے تو وہ بھی اور زیادہ نرمیاں حاصل کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو دین آپ کو عطا کیا ہے اس میں آپ کسی کافر کی اطاعت نہیں کریں، کسی کی خواہش کا احترام نہیں کریں گے۔ اللہ نے یہ دین اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو اس دین کے مطابق تبدیل کریں، نہ کہ دین ان کی خواہشات کے مطابق تبدیل۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھ لینی ہے، یہ کفار کا رویہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے نام پر جو لے کر آئے ہیں اس میں کچھ تبدیلی کرتے، مرضی ہماری چل جائے، اس کے اندر کچھ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ ہر کسی کے لیے دین کو قابل قبول بنانے کی جو صحیح لا حاصل ہم میں سے بعض لوگوں نے اختیار کر لی، ان کو سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ملا۔ کفار کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک حد فاصل ہوتی ہی ہے،
اللہ کے بندوں اور نافرمانوں کے درمیان ایک لکیر کھنچتی ہی ہے. اس لکیر کے کھینچے بغیر اللہ کے ہاں کوئی سرخرو نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ لکیر ہمیں کھینچنی پڑے گی. یہ اعلان اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا یا ایھا الکافرون، اے کافروں کی جماعت، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو. تمہارا نظریہ حیات، تمہارا طرز زندگی اور ہمارا نظریہ حیات اور ہمارا طرز زندگی فرق ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین. ہمارے دین کے اپنے شعار ہیں، اپنی خوشیاں ہیں، اپنے اسلوب ہیں، اپنی عبادتیں ہیں، اپنے عقائد اور نظریات ہیں. پوری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے لیے ایک عملی نمونہ چھوڑا ہے. ہمیں اس نمونے کو فالو کرنا. سراجا منیرا، اللہ نے آپ کو ایک روشن چراغ کی صورت میں، قمرم منیرا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بڑا سورج بنا کر بھیجا ہے. جب سورج چمکتا ہے تو اس کے مقابل چھوٹی لائٹوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہوتی. اہل ایمان کے لیے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سراج منیر موجود ہے. کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا باقی؟ اور اگر کوئی سورج کی موجودگی میں بھی اپنی ٹارچ جلا کر کھڑا ہو تو اس کو سوائے بے وقوفی اور کچھ نہیں کہے، اور اس بے وقوف کے پیچھے لگنے والے بھی بے وقوف ہی ہوں گے. جبکہ ہمارے ہاں سو کالڈ دانشوری اس بات کا نام رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کی جائے. فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجیے، بہت بڑا جہاد کر. یہ جہد، کوشش کرنا، اللہ کے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کرنا، اس میں دعوت و تبلیغ بھی ہے، اس میں استقامت اختیار کرنا بھی ہے، اس میں ہجرت بھی ہے، اس میں قتال بھی ہے. جس مرحلے پر اللہ کے دین کی خاطر جو کوشش کرنی پڑے، جم کر وہ کوشش کیجئے اور ان کی کسی بات کو تسلیم نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے صحابہ کی مکمل زندگی اسی جہد مسلسل کا نام. اور جب ہم اس جہد مسلسل کی بات کریں تو ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ اللہ کی قسم بعض لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ جہد مسلسل کیا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا اور کیوں کر ہو سکتا. وہ دنیاوی زندگی کے اندر اس قدر کھوپ چکے کہ بالکل ان کا قبلہ اور کعبہ ہی تبدیل ہو چکا. جس شخص کی سمت ہی خراب ہو وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. کم از کم انسان اپنی سمت تو درست کرے، اس کو پتہ تو ہو کہ اس کی منزل کیا ہے. اس وقت پھر وہ اس منزل کی جانب اگر سفر کر رہا ہے، آہستہ بھی سفر کر رہا ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ وہاں پہنچ ہی جائے. لیکن جو شخص اپنی سمت ہی خراب کیے ہوئے ہو، جانا لاہور ہے اور اس کا رخ پشاور کی جانب ہو، کیسے پہنچ سکتا؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا. آج ہم میں سے اکثریت نے اپنی راہ کھوٹی کر لی، اپنے آئیڈیلز کھوٹے کر لی، اپنا مقصد حیات کھو دیا. فلا تطع الکافرین، اس معاملے میں کسی طور کافروں کی کوئی بات نہ مانیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے اس کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، جو یہ رہنمائی کرے اس کے ذریعے سے. آپ نے ساری زندگی کوشش کر کے حد المقدور، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق اپنا بیسٹ دینا، اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی تھی، اور اسی کے مطابق اللہ نے پھر اس کا محاسبہ کرنا. رب کائنات سے دعا ہے وہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا